بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے زمین کو کانپتے ہوئے دیکھا ہے؟ جی ضرور دیکھا ہوگا۔ زلزلہ نہیں، وہ عام زلزلہ نہیں، ہم بات کر رہے ہیں اس دن کی جب پوری زمین کو اپنے اندر کے راز اگلنے کا حکم ملے گا، جب انسان حیرانی سے کہے گا ما لہا، یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس کے لیے سورۃ الزلزال ہمیں آج خبردار کر رہی ہے، جب ہر چھوٹا بڑا عمل چاہے ایک ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، سامنے لا کھڑا کیا جائے گا۔ کیا ہم تیار ہیں اس دن کے لیے؟ کیا ہم جانتے ہیں زمین کس طرح اپنے اندر کی گواہیاں دے گی اور اللہ کس طرح ایک ایک عمل کا حساب لے گا؟ آج ہم سمجھیں گے سورۃ الزلزال کی گہرائی کو اور جانیں گے کہ یہ چھوٹی سی سورت کیسے ہماری زندگی اور آخرت کو بدل سکتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلائی جائے گی جیسے کہ ہلائی جائے گی۔ یعنی جو انسان ہے وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ زلزلہ کس طرح کا ہوگا۔ آج کل کے حالات میں جو دنیا میں جیسے زلزلے آتے ہیں شدید قسم کے، کم زیادہ، اس طرح کا ہوگا یا کیسا ہوگا، اس کی حالت کا اندازہ بھی انسان نہیں لگا سکتا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اس کا ترجمہ ہے اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر پھینک دے گی۔ یعنی وہ جو دن ہوگا، اس دن کیا ہوگا، زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، جو انسان دفن ہیں، وہ جس حالت میں بھی ہوں گے وہ باہر نکال دے گی اپنے اندر سے۔ اگر ان کے ذرات منتشر ہو کر زمین کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہوں گے، پھر بھی ان کو وہ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ جہاں پہ جو انسان اصطلاحی مفہوم میں زمین کے اندر باقاعدہ دفن نہیں بھی ہوتے، جیسے کہ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں یا کئی لوگ جل جاتے ہیں، جلا دیے جاتے ہیں، ان کے جو جسم ہیں، ان کے سارے جو ذرات ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں آخرکار زمین میں ہی جذب ہوتے ہیں، چاہے جلائے جائیں، سمندر میں ڈوب جائیں، یا جس طرح بھی، آخرکار کیا ہوتا ہے کہ ان کے جسم کے سارے اجزاء زمین کے اندر ہی جذب ہوتے ہیں۔ اس لیے اس دن زمین اپنے اندر سے سارے بوجھ نکال دے گی، سارے انسانوں کو باہر نکال دے گی، اور وہ قیامت کے دن زمین سے ہی برآمد ہوں گے سارے انسان۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن یہ اپنی خبریں کہہ سنائے گی۔ یعنی کہ اس دن اللہ تعالیٰ زمین کو بھی بولنے کی صلاحیت، قوت عطا فرما دے گا، اور وہ ہر انسان کے بارے میں ایک ایک چیز، ایک ایک خبر دے گی کہ وہ اس زمین پر، اس زمین کی پشت پر بیٹھ کر کیسی کیسی حرکتیں کرتا رہا ہے۔ یعنی جس طرح انسان کے اپنے ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء اس دن اس کے خلاف گواہی دیں گے، اسی طرح زمین کا بھی جو متعلقہ حصہ ہوگا وہ بھی اس کے خلاف بطور گواہ کھڑا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جب انسانوں کی جلدوں سمیت ان کے تمام اعضاء ان کے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے، تو وہ جھنجلا کر اپنی جلدوں سے کہیں گے کہ تم کیوں ہمارے خلاف بول رہے ہو۔ اس پر وہ جواب دیں گی کہ آج ہمیں بھی اس اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا کر دی ہے جس نے باقی ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے۔ بہرحال اس دن جو ہوگا، اللہ تعالیٰ زمین کو بھی زبان عطا کر دے گا، اور وہ انسانوں کے بارے میں ایک ایک چیز، ایک ایک خبر بتا دے گی کہ وہ اس کے اوپر کیا کارنامے سر انجام دیتا رہا ہے، اچھے کام کرتا رہا ہے، برے کام کرتا رہا ہے، کیا کیا کرتا رہا ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اسے اس کے رب نے حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ علیحدہ علیحدہ ہو کر نکل پڑیں گے۔ اب اشتاتن کیا ہے؟ جمع ہے کس کی؟ شتن کی، یعنی منتشر اور متفرق۔
نسب حالیت کی وجہ سے ہے۔ اسی معنی میں یہ لفظ سورۃ اللیل کی اس آیت میں بھی آیا ہے، اِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتَّىٰ، کہ تم انسان بظاہر ایک جیسے نظر آتے ہو لیکن تمہاری سعی و جہد کے رخ بالکل مختلف ہیں۔ لِیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ اس منظر کی ایک جھلک جو ہے وہ سورۃ الکہف کی اس ایک آیت میں بھی دکھائی گئی ہے، جو یہ آیت نمبر 49 ہے۔ وَوُضِعَ الْکِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِینَ سے لے کے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّکَ أَحَدًا، اور رب ڈیٹا موجود ہوگا۔ جیسے کسی بھی فرد کو، کسی بھی بندے کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا تو اس کی پوری زندگی کی جو آڈیو اور ویڈیو دونوں، وہ جو فلم ہے نا، وہ اس اسکرین پر چلنا شروع ہو جائے گی۔ کیسا دن ہوگا آپ کے، ہمارے سب کے پورے اعمال، پوری زندگی ہم جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ ڈیٹا سیو ہوتا جا رہا ہے اور وہ ہمارے سامنے آئے گا حشر والے دن۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس کسی نے ذرہ کے ہم وزن بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس کسی نے ذرہ کے ہم وزن کوئی بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ عربی کی لغت کے مطابق کیا ہوتا ہے کہ چیونٹی کے انڈے سے جو بچہ نکلتا ہے اس کو ذرہ کہا جاتا ہے، یعنی بہت چھوٹی اور بہت حقیر سی چیز۔ اسی مفہوم میں یہ لفظ ذرہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو آیت ہے یہ انسان کو اس اہم حقیقت پر متنبہ کرتی ہے، وارننگ کرتی ہے کہ جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہوگی نا، وہ اس کا اپنا وزن اور اپنی قدر ہوگی۔ چھوٹی سے اسی طرح چھوٹی سے جو چھوٹی برائی ہوگی، بدی کی ہوگی، وہ بھی ہمارا اس کا بھی حساب ہونے والا ہے۔ بعض اوقات انسان نیکی کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں اس کو بڑا حقیر سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کی پرواہ کرتا ہی نہیں ہے وہ۔ یہ اچھا عمل نہیں ہے، درست عمل نہیں ہے۔ کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی کرنا چاہیے کہ وہ آپ کے اعمال نامے میں جمع ہوگی، اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ چھوٹا سا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو میرے پیارے دوستو، سورۃ الزلزال ہمیں صرف قیامت کے زلزلے سے نہیں ڈراتی، بلکہ یہ ہمیں خود کے اندر جھانکنے کا موقع دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کوئی بھی عمل، چاہے وہ نیکی کا ایک ذرہ بھی ہو یا برائی کا ایک چھوٹا سا قطرہ، اللہ کی نگاہ سے چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ آج ہم زمین پر جو کچھ کرتے ہیں، کل یہی زمین ہماری گواہ بنے گی، اور ہمارے اقدام، ہمارے الفاظ، ہمارے ارادے، سب کچھ جس دن سامنے آ جائے گا، اور جس دن انسان یہ کہے گا ما لہا، تو زمین پر رہتے ہوئے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ایک بار ضرور یہ سوچ لیں کہ کل کو یہ ہمارے سامنے آنا ہے ایک بڑی اسکرین پر۔ یہ ہمارا پورا اعمال جو ہیں، جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں، اس کی آڈیو ویڈیو سب ہمارے سامنے آئے گی، تو کتنی شرمندگی کی بات ہوگی کہ ہمارے غلط کام ہمارے سامنے آئیں گے۔ اس لیے اچھے اچھے کام کریں۔ تو آئیے ہم آج ہی توبہ کرتے ہیں، ہر عمل سے پہلے سوچیں گے کہ یہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہے یا نہیں، اور دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اس دن کے خوف سے بچا، ہمارے اعمال کو نیک بنا، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو اس دن امن عطا کرے گا۔ آمین۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ یہ پیغام ہر دل تک پہنچ جائے، کیونکہ نصیحت بانٹنے والا بھی اجر پاتا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔